تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ماہ ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ربیع الاول کی چاند رات ہے، اس لیے سب بھائی اور بہنیں یہ 3 چھوٹے سے کام آج رات ضرور کر لیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اسے بالکل بھی ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی مبارک رات میں جو بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے دل کی ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی اس پہلی رات میں یہ کام کرنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کا پورا سال لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اس رات کی عظمت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا خاص ذکر آیا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ اس لیے اگر آپ اس رات کی پوری برکت سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 3 کون سے خاص کام ہیں جو آج رات آپ نے کرنے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں تاکہ ہر بھائی اور بہن اپنی قسمت سنوار سکے۔ ربیع الاول کی اس پہلی رات میں جب آپ ان 3 کاموں سے اس مبارک مہینے کا استقبال کریں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر بندہ جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آئیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کام کس طرح کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے آج رات کرنا ہے وہ ہے اپنی زندگی بھر کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور استغفار کرنا۔ اکثر لوگوں کا اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سے معافی مانگنی کیسے ہے اور توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ وہ کون سے خاص الفاظ ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس سے پہلے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی برکت کو سمجھیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اپنی سب سے بڑی رحمت یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بتاتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا تو صحابہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اس مہینے میں کی گئی ہر عبادت، ہر استغفار اور ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ عام دنوں سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول کی پہلی رات میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسی پاکیزگی عطا کرتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز استغفار سے کرتے ہیں تو آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، گھر سے تنگی اور بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں، جب ہم کسی عام مہمان کے آنے پر اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آئے تو کیا ہمیں اپنے دل کے آنگن کو گناہوں سے پاک نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر سچے دل سے اپنے رب کے سامنے رو کر توبہ کریں۔ اب میں آپ کو پہلا کام اور استغفار پڑھنے کی تعداد بتاؤں گی، اسے دھیان سے سنیے گا۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں جب آپ یہ پہلا کام کرتے ہیں تو اس کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس مہینے میں کی گئی ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 یا 2 گنا نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو عبادت آپ کرتے ہیں اس مبارک مہینے میں اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو بندہ اس چاند رات کو استغفار اور توبہ سے اپنی رات کا آغاز کرتا ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اس کے رزق میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ پیسے اور روزی کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور رزق بارش کے قطروں کی طرح اس کے گھر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی عظمت اور سچائی کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا یہ پیارا واقعہ دھیان سے سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک نے پوچھا کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا؟
حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے بھی سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اور سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے معاذ بن جبل سے یہ بات سنی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ نے بالکل سچ کہا ہے، جو بندہ سچے دل سے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم رب کی بے حساب رحمتوں اور انعامات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ باوضو ہو کر اپنی زندگی کی غلطیوں پر سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو پہلا کام پڑھنے کا بالکل صحیح اور خاص طریقہ بتاتی ہوں۔ اس کام کو کرنے کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، UAE میں ہوں، سعودی عرب، برطانیہ یا یورپ کے کسی بھی ملک میں موجود ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کو ربیع الاول کا یہ چاند نصیب ہو جائے، آپ نے وہیں پر یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں یا اپنے دفتر میں ہوں، جہاں بھی آپ موجود ہوں، بس باوضو ہو کر بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے پہلا کام کرنا شروع کر دیں۔ اس عمل میں آپ نے گنتی یعنی تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گی اس میں نہ آپ نے اپنی طرف سے کمی کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ کرنا ہے، کیونکہ تعداد کے اندر ہی اصل راز اور برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات دھیان سے سنیے، اس سے پہلے کام میں آپ نے بسم اللہ کو بسم اللہ کے کل حروف کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے کل 19 حروف ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے پوری بسم اللہ کو ٹھیک 19 بار پڑھنا ہے، 19 سے ایک بار کم اور نہ 19 سے ایک بار زیادہ۔ یہ 19 کا عدد اتنا مبارک ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک مکمل آیت مقدسہ بھی ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جب آپ ربیع الاول کی پہلی رات میں 19 بار بسم اللہ پڑھ کر اپنی نئی زندگی اور اس مبارک مہینے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ پر سائے کی طرح آگے آگے چلتی ہے اور آپ کے تمام بند راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ٹھیک 19 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہی ہم اپنا اگلا وظیفہ شروع کریں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس بسم اللہ شریف کی کتنی بڑی برکت اور طاقت ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ 2 پیارے واقعات ضرور سنیے تاکہ آپ کے یقین میں اور زیادہ پختگی آئے۔ اس کے فضائل میں لکھا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قابیل کو اپنے اندر نگل لے۔ زمین نے جب قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا تو قابیل نے گھبرا کر زمین کو واسطہ دیا اور کہا، اے زمین، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ سبحان اللہ! دیکھیں بسم اللہ کے الفاظ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ پیش کیا تو رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دیا جائے۔ بسم اللہ کے انہی الفاظ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص بسم اللہ کا سہارا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین اور آسمان کی ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 3 خاص نام عطا کیے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ کے اندر یہ تینوں مقدس نام موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اسم اعظم اور ذاتی نام ہے، جبکہ رحمان اور رحیم اس کی اس عظیم صفات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس مجلس میں ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی اس کے دل میں یقین پیدا ہوا اور اس نے فوراً دعا کی، اے رب، انہی 3 مبارک ناموں کی برکت سے مجھے میری آنکھوں کی روشنی عطا فرما۔ سبحان اللہ! ابھی اس نے یہ دعا کی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے آنکھوں کی روشنی عطا کر دی۔ اس لیے جب آپ ربیع الاول کی
اس چاند رات کو پورے یقین کے ساتھ 19 بار بسم اللہ پڑھیں گے تو رب کی رحمت فوراً جوش میں آئے گی، اور اس کے بعد جو طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس پر عمل کرنے سے بھی آپ کے اپنے ہاتھ چہرے پر بعد میں پھریں گے، رب العالمین آپ کی دعا پہلے قبول فرما لے گا۔ تو جب آپ 19 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا پہلا کام مکمل کرنا ہے، اور وہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے سچے دل اور اپنے گناہوں کا خیال دل میں رکھ کر استغفار پڑھنا ہے۔ الفاظ بہت ہی آسان اور چھوٹے سے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ ربیع الاول کے اس مبارک چاند کی رات استغفار پڑھنے کی کتنی بڑی برکت ہے۔ ربیع الاول وہ عظیم مہینہ ہے جس میں رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب آپ اس چاند رات کو استغفار پڑھتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور انسان کی دعا کے راستے میں جو گناہ رکاوٹ بنے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ استغفار کی طاقت اور سچائی کا ایک پیارا واقعہ سنیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میرے علاقے میں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بہت غریب ہوں، روزی میں برکت نہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا بندہ آیا اور عرض کی کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ لوگ حیران ہوئے کہ ہر مسئلے کا ایک ہی حل۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ استغفار کرنے سے اللہ بارش بھی دیتا ہے، مال اور اولاد میں برکت بھی عطا کرتا ہے، اور رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار ہر مشکل کی چابی ہے۔ ربیع الاول کی اس پہلی رات میں آپ نے اس استغفار کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ دھیان سے سن لیں۔ آپ نے بالکل 70 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، نہ 70 سے ایک کم، نہ 70 سے ایک بار زیادہ۔ آپ نے 70 بار یہ استغفار پڑھ لیں تو آپ کا پہلا کام بالکل مکمل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے کام کی طرف۔ یہ دوسرا کام اتنا خاص اور عظیم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں سارے وظیفے کام چھوڑ جائیں، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، کوئی سہارا نظر نہ آئے، انسان ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، تو اس وقت انسان کو یہ دوسرا کام کر لینا چاہیے۔ جب کوئی بندہ اس مبارک رات میں یہ دوسرا کام کرتا ہے تو رب اس کے لیے بند دروازے ایسے کھولتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ربیع الاول کے اس بابرکت چاند کی رات دوسرا کام جو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے وہ ہے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس لیے اسے بالکل بھی ضائع مت کیجیے گا۔ اس رات درود شریف پڑھنے کی برکت کو سمجھنے کے لیے شہد کی مکھی کا یہ پیارا واقعہ دھیان سے سنیے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے مکھی، تو یہ بتا کہ تو شہد کس طرح بناتی ہے؟ مکھی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں باغوں میں جا کر کڑوے اور پھیکے پھولوں کا رس چوستی ہوں اور اپنے چھتے میں آ کر نکال دیتی ہوں تو وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھولوں کا رس تو پھیکا اور کڑوا ہوتا ہے، یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں پھولوں سے رس چوس کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہوں تو پورے راستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہوں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کڑوے رس کو میٹھے شہد میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ! جب ایک مکھی کے درود پڑھنے سے کڑوا رس میٹھا شہد بن سکتا ہے تو کیا ربیع الاول کی اس چاند رات درود پڑھنے سے آپ کی زندگی کی کڑواہٹ اور پریشانیاں دور نہیں ہوں گی؟ اسی طرح ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں پانی کی ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہر کس کے لیے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ نہر ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اس چاند رات آپ نے یہ دوسرا کام کیسے کرنا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر پوری ایک تسبیح یعنی 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی یا پھر درود ابراہیمی، آپ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔
یہ سال میں صرف ایک بار آنے والا مبارک موقع ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درود شریف کی اتنی برکت زیادہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو ان کے مہر کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہر خوشی اور ہر برکت کا ذریعہ ہی یہ پاکیزہ درود شریف ہے۔ اسی وجہ سے ربیع الاول کے اس مبارک چاند کی رات ہم خاص دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جو بھی بھائی یا بہن اس خاص دعا میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ان سے ہم کوئی پیسے یا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ آپ نے بس ابھی باوضو ہو کر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھ دینا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ اس چاند رات خاص دعا کریں گے اور اللہ آپ کی ہر حاجت فوراً پوری فرمائے گا۔